السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، زنده باشید و همچنین موفق و مؤید باشید. ما امروز درس 13 را میخوانیم. در این درس ما میآموزیم متن‌های امروز درس ما جشن تولد میباشد و واژه های جدید هم داریم که امروز ما میخوانیم و نقطه های امروز ما مضارع مستمر یعنی مضارع مستمر می باشد که مضارع استمراری هم گفته می شود. خوب، امروز درس ما جشن تولد می باشد. جشن تولد یعنی جسے برتھ ڈے کہتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کا جو جشن ہوتا ہے وہ آپ یہاں آج پڑھیں گے۔ کسی کی برتھ ڈے ہے، وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ محسن و لیلی هر روز همراه پدر و مادرشان به مدرسه می رفتند. محسن اور لیلی ہر روز روزانہ اپنے بابا اور اپنی ماں کے ساتھ اسکول میں جاتے رہے ہیں. در یکی از روزها هنگام پیاده شدن از ماشین مادرشان گفت. کہتے ہیں کہ جیسے روزانہ کا معمول تھا وہ جاتے رہے. ایک روز کیا ہوا، جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگے محسن اور لیلی تو ان کی ماں نے ان سے کہا، گفت کیا کہا؟ بچه ها من دارم به خانه پدر بزرگ می روم. کہ بچوں میں اپنے دادا کے گھر میں جا رہی ہوں. شما هم پس از تمام شدن کلاستان به آنجا بیایید. کہ آپ بھی جیسے ہی آپ کی کلاس ختم ہو جائے آپ لوگوں کی تو آپ بھی وہاں پہ آ جائیے گا دادا کے گھر میں. بچه ها خدا حافظی کردند و با خوشحالی به مدرسه رفتند. بچوں نے خدا حافظی کی اور خوشی خوشی اسکول کی طرف چلے گئے. آنها تا ظهر بیشتر فکرشان در خانه پدر بزرگ بود. کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مدرسے گئے یعنی اسکول گئے تو صاف ظاہر ہے جب بچوں کو کہا جائے کہ میں دادے کے گھر جا رہی ہوں یا نانے کے گھر جا رہی ہوں تو پھر وہ ان کا زیادہ دھیان کہاں ہوتا ہے؟ وہ ان کی طرف ہوتا ہے، دادا نانے کی طرف. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی دوپہر تک تو ان کی جو ان کا ذہن تھا، جو ان کی فکر تھی محسن اور لیلی کی، وہ دادا بزرگ کے گھر کی طرف تھی کہ وہاں جائیں گے. در یکی از ساعتها استاد در حال سوال کردن از شاگردان بود که نوبت به لیلی رسید. کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ استاد دوستوں جو دوسرے شاگرد تھے ان سے سوال کرنے کی طرف بڑھا تھا کہ آگے کیا لیلی کی نوبت آ گئی. لیلی کے جو ہے نا وہ اس کی باری آ گئی. استاد شاگردوں سے سوال پوچھ رہا تھا کہ آگے لیلی کی باری آ گئی. لیلی را صدا زد. استاد نے لیلی کو صدا دی، آواز دی. اما او اصلا متوجہ نشد. مگر لیلی تو کسی اور دھیان تھا اس کا لیلی کا. لیلی تو متوجہ ہی نہیں ہوئی، اسے جوں تک نہیں رہی کی، اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی کہ استاد بلا رہا ہے. ہاں جی، پھر آگے کیا ہوا؟ معلم گفت. استاد نے کہا لیلی حواست کجاست؟ لیلی کہاں گم ہو؟ داری به چه فکر میکنی؟ کیا فکر کر رہی ہو؟ کیا خیال کرے؟ آپ کا خیال کہاں ہے؟ لیلی ناگہاں به خود آمد. لیلی اچانک کیا ہوا؟ متوجہ ہوئی، پلٹی، جس خیال میں تھی فوراً سیدھا ہوئی اور و بخاطر حواس پرتیش خجالت کشید. اور وہ جو اس کے خیالات سے پر تھی، جیسے ہی اس کے خیالات ختم ہوئے، ان خیالات سے چھٹکارا ہوا تو وہ کیا ہوا؟ صاف ظاہر شرمندہ ہوئی کہ بھئی استاد مجھے بلا رہا ہے، میں توجہ نہیں کی. و از استاد معذرت خواہی کرد. اور استاد سے سوری کہی، معذرت خواہ ہوئی.
لیلا و برادرش بعد از تعطیل شدن مدرسه با تاکسی به خانه پدر بزرگ رفتند. لیلا اور اس کا بھائی جیسے ہی مدرسے سے چھٹی ہوئی، اسکول سے چھٹی ہوئی، تو وہ ٹیکسی لے کر اپنے دادا بزرگ کے گھر میں چلے گئے. ہنگام ورود به خانه متوجہ شدن آنجا شلوغ است. کہتے ہیں کہ جیسے ہی گھر کے دروازے کھول کے جیسے ہی اندر داخل ہوئے گھر میں، تو اس وقت وہ متوجہ ہوئے، ان کو حیرانگی ہوئی. اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو بہت زیادہ رش ہے. و ہر کس سرگرم کاری است، اور ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. خالہ سارا دارد حیات را جارو میکند. جو سارا کی خالہ تھی، پھوپھی تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ حیات صحن کو جھاڑو دے رہی تھی. اچھا جی. دایی رضا با پسرش حسین دارند باغیچه را تمیز میکنند. جو رضا کا ماموں تھا وہ اپنے بیٹے حسین کے ساتھ باغیچوں کو صاف کر رہا تھا، پھولوں کو. پسر خالہ با ہم دارند خیاط خانه را چراغانی میکنند. جو خالہ اور پھوپھے کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کر صحن میں چراغاں کر رہے ہیں. خالہ زہرا و دختر خالہ نرگس ہم دارند آشپزخانه مرتب میکنند. جو ان کی پھوپھی زہرا ہے اور ان کی بیٹی نرگس ہے، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ کچن میں جا کر وہ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں. کچن سنبھالا ہوا ہے. و وسائل پخت و پز و شیرینی و کیک را آماده میکنند. اور جو پکانے اور بنانے والے جو چیزیں ہیں، وہ شیرینی ایک دو مٹھائی ہوگی اور کیک ان کو بھی آمادہ کر رہے ہیں. جو بنانے کھانے والی جو چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں ہوں گی، کیک وغیرہ، اس کو پھر بنا رہے ہیں. مادر بزرگ ہم دارد با تلفن بازی را به مہمانی دعوت میکند. جو دادی ہماری ہے نا، وہ بھی ٹیلی فون میں بعض افراد کو مہمانی کی دعوت دے رہی ہیں کہ بھئی آ جائیں ہمارے ہاں، آج ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہوگا. اچھا جی. لیلا با تعجب از مادرش پرسید. لیلا نے تعجب نگاہوں سے اپنی ماں سے پوچھا، ماما چه خبر است؟ امی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ چه کار دارید میکنی؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ او بالابخند پاسخ داد. اس کی ماں مسکراتے ہوئے بولی، امشب شب تولد پدر بزرگ است، کہ آج کی رات آپ کے دادا کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہے. او امشب 70 سال می شود. وہ آج 70 سال کا ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ سب ممبران کی بھی عمر دراز فرمائے، آمین. به همین خاطر داریم منزل را برای جشن تولد او آماده میکنیم. کہتے اسی وجہ سے ہم جشن تولد کی، برتھ ڈے کی وجہ سے ہم جشن منا رہے ہیں اور اپنے اس گھر کو سجا رہے ہیں. ہاں جی، دادا بزرگ 70 سال والے. چلیں بھائی، نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ لیلا به برادرش گفت. لیلا نے اپنے بھائی سے کہا، پس ما هم باید زودتر به بازار برویم، کہ ہم بھی جلدی جلدی بازار جائیں تا برای بابا بزرگ ہدیے بخریم، تاکہ اپنے دادا کے لیے کیا کریں؟ کوئی ہدیہ لے کر آئیں. محسن گفت. محسن نے کہا، نا صبر کنیم تا بابا ادارے بھی آید. کہتے ہیں تھوڑا سا صبر کرو تاکہ بابا بھی وہاں دفتر سے آ جائیں. بعد با او مشورت میکنیم و ہدیے مناسب میخریم. کہتے ہیں بابا آ جائیں، پھر ان سے ہم مشورہ کریں گے، پھر جو مناسب ہدیہ ہوگا، بہتر ہدیہ ہوگا، وہ ہم خریدنے چلیں گے. ساعت 4 بعد از ظہر وقتی کے پدرشان از ادارے برگاشت. کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد 4 بجے جب اس کے والد گرامی جب دفتر سے واپس آئے، پیش او رفتند، اس کے پاس گئے دونوں. واپس سلام و حال پرسی گفتند. سلام اور سلام دعا کرنے کے بعد، حوال پرسی کرنے کے بعد اپنے بابا سے کہا، بابا به نظر شما برای پدر بزرگ چه چیزی بخریم. کہتے ہیں کہ آپ کے نظر میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ دادا کے لیے ہم کون سا ہدیہ خریدیں، کیا چیز ہم خریدیں؟
آنها پس از مشورت با هم تصمیم گرفتند انہوں نے آپس میں مشورت کر کے آخر نتیجے پر یہ پہنچے کہ یک عصای چوبی کشنگ از طرف محسن کہ ایک عصا جو ہے لکڑی کا بنا ہوا وہ اچھے سے اچھا والا محسن کی طرف سے، یک پیراہن سفید از طرف لیلا، ایک کپڑوں کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ لیلا کی طرف سے، یک دور تفسیر قرآن از طرف بابا، اور ایک تفسیر کی قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب جو جلد ہوتی ہے وہ بابا کی طرف سے ہم لیں گے دادا کے لیے، و یک انگشتر عقیق از طرف مادر تہیہ کنند، اور ایک جو ہے نا انگوٹھی، عقیق والی انگوٹھی جو ہے وہ اپنے ماں کی طرف سے، اپنے وہ جو سسر ہیں یعنی دادا بزرگ ہیں ہمارے، ان کی طرف ہدیہ دینا ہے۔ ودر مراسم جشن تولد به پدر بزرگ ہدیہ بدہند، تاکہ ہیپی برتھ ڈے جب ٹو یو ہوگا تو اس کے بعد اپنے دادا بزرگ کو 70 سال کی مبارکباد دینے کے لیے ہم یہ چیزیں دیں گے۔ تو یہ نتیجے پر پہنچے اور یہ چیزیں بتا دی۔ آن شب خوب و بے یاد ماندنی بود، وہ جو رات ہے نا وہ نہ ختم ہونے والی یا وہ نہ بھولنے والی رات تھی۔ پدر بزرگ مقداری از خاطرات گزشتش را برای فرزندان و نوہش تعریف کرد، کہ جو ہمارے دادا بزرگ تھے صاحب 70 سال انہوں نے گزارا ہوا تھا، تو انہوں نے پچھلے جو بھی ان کے اچھے جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، جو واقعات ان پر گزرے تھے، تو وہ کیا کیا، اپنے پوتوں اور نواسوں کو کیا کیا، بتایا۔ او در پایان جشن از همه سپاسگزاری و تشکر نمود، جو دادا بزرگ ہیں وہ اس جشن کے جو ہیپی برتھ ڈے والا جو جشن تھا اس کے آخر میں سب کا شکریہ ادا کیا، و برائے سلامتی خانوادش دعا کرد، اور اپنے فیملی کے لیے اور سب کی فیملی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اب آپ بھی پاسخ فرمائیں۔ کیا پاسخ فرمائیں؟ ہنگامی که بچه ها از ماشین پیاده می شدند مادرشان به آنها چه گفت؟ چرا لیلا متوجه سوال معلم نشد؟ بچه ها هنگام ورود به خانه پدر بزرگ متوجه چه چیزی شدند؟ آنها برای پدر بزرگ چه هدیه های خریدند؟ یہ اپنے کیا کرنا ہے؟ سوالوں کے جواب دینا ہے۔ اما اب واضح موسی جو آج ہم نے اس لیسن سے جو چند نیو ورڈز ہم نے پڑھے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے اصلاً، اصلاً یعنی ہیچ وقت، ہرگز یعنی کبھی بھی نہیں، کسی بھی وقت بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، جسے اصلاً کہتے ہیں کبھی بھی نہیں، ہرگز اس طرح کا کام نہیں ہوگا۔ مثلا من نیم ساعت قبل نہار خوردم، میں آدھا گھنٹہ جو ہے نا پہلے دوپہر کا کھانا کھا لیا۔ و الان اصلا گرسنه نیستم، اور ابھی تو بالکل مجھے بھوک نہیں لگی۔ یکی از هم کلاسی هایم بسیار چاک است، او اصلا ورزش نمی کند. 2 ماه قبل اصلا نمی توانستم فارسی صحبت کنم ولی الان میتونم. حواس میں جس طرح عرض کیا اس کا ذہن اور اس کے جو توجہ تھی وہ اس وقت کسی کی نہ ہونا تو وہ کہتے ہیں حواس، توجہ بھی کہتے ہیں اسے فارسی میں دقت، کہ اس کا جو دقت ہوتا ہے، جو اس کا تمرکز ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ وقتی به چیزی توجه و دقت میکنید حواستان به آنجا هست، کہ بھئی جب بھی کسی چیز کی طرف آپ نظر لگائیں گے تو اس کی طرف آپ کی توجہ مرکوز ہوگی، تو اسے کہتے ہیں حواس۔ وقتی استاد درس میدهد، جب بھی استاد پڑھاتا ہے باید تمام حواسمان به او باشد تا درس را بفهمیم، ضروری ہے کہ تمام جو توجہ ہو وہ ان کے درس پر ہو جو پڑھا رہے ہیں، تاکہ جو پڑھائی ہے وہ اچھی طرح میں سمجھ میں آ جائے، درس جو لیسن ہو وہ اچھی طرح میں سمجھ میں آ جائے۔ استاد گفت جواد چرا چند روز است حواست در کلاس نیست؟ جواد گفت ببخشید استاد مادرم مریض است و تمام حواسم پیش اوست۔ حواس پرتی بھی اسی طرح ہوتا ہے،
کہ بھئی کسی کے توجہ ہٹ جانا، یکدم کسی کی توجہ جو ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے وہ ہٹ جانا، کسی دوسرے طرف چلی جانا، دوسرے کہتے ہیں حواس پرتی۔ بارنند حرف نہ زنید، جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے ساتھ بات چیت نہ کریں۔ کیوں؟ چون ممکن ہے حواسش پارت شود، کہ ممکن ہے اس کے جو توجہ ہے وہ ہٹ جائے، و بخاطر حواس پرتی تصادف کند، اور اس کی توجہ ہٹنے کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کیلنڈر کے وہ کیا کہتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ ایک کیلنڈر بھی ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہتا ہے تاکہ اسے نیند نہ آئے۔ اور یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں کتاب والے کہ بھئی آپ زیادہ ان کو اس طرح کے نہ کریں، باتیں نہ کریں کہ بھئی یہ نہ ہو کہ اس کی توجہ ہٹ جائے سامنے سے، وہ ادھر آپ کی طرف دیکھے یہ وہ، تو دونوں طرف بھئی ممکن ہے کوئی سلسلہ ہو، تو آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کریں۔ اچھا جی، بے خاطر حواس پرتی زیاد بے جائے خودکار و مداد مسواکم درادر کیف گزاشتہ بدر سے مردم۔ یہ اس کا ترجمہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری توجہ ایسی ہٹی کہ میں اپنے بیگ میں پینسل اور جو کچی پینسل ہوتی ہے وہ رکھنے کی بجائے کیا میں نے رکھ لیا وہ دانتوں والا مسواک میں نے رکھ دیا کہ بھئی اس کو پینسل ہے، یہ پینسل ہے۔ اتنا وہ اس کے توجہ ہٹی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں پہ توجہ تھی اس کی۔ خیر، لیلہ فردہ امتحان دارم لطفاً تلویزیون خاموش کن حواسم را پرت می کند۔ بے خود آمدن بے خود آمدن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے ہی توجہ ہٹی پھر جیسے کچھ مسئلہ ہو متوجہ ہو گئی، پھر وہ ٹھیک ہوگی، پھر وہ اس کا وہ اپنی جگہ پر اصلی جو توجہ تھی اس پر واپس آنا کے معنی میں آتا ہے۔ از حالت حواس پرتی بیرون آمدن اور دوبارہ توجہ کردن، دوبارہ توجہ کرنا اس کی طرح جو جیسے توجہ ہٹی تھی۔ ہوا سے دوستم پھارت بود، جو میرے دوست کی توجہ ہٹی ہوئی تھی، سے 4 بار اورا صدا زدم، اللہ کے بندے ادھر دیکھو، تاب خود آمد و گفت بالے بالے، اس کے بعد ہی پھر میری طرف توجہ کیا اور مجھ سے کہا ہاں جی فرمائیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ خوب ہنگامی کے سر 4 راہ چراغ سبز شد، ماشین جلوی حرکت نمی کرد، بوک زدم رانندش به خود آمد و حرکت کرد۔ ہاں جی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ از پنجره کلاس به پرندگان نگاہ می کردم که با صدای بلند استاد به خود آمدم، معذرت خواہی کرد، یعنی وہی سوری کرنا، معذرت کرنا، معافی مانگنا، وقتی از کسی می خواہیم کہ مارا بے بخش، از او معذرت خواہی میکنیم، کہ جب بھی کسی سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی مجھے مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں تو اسے کہتے ہیں یہ معذرت خواہی کریں۔ بخاطر دیر آمدن به کلاس از استاد معذرت خواہی کردم و گفتم ببخشید۔ ہاں جی، کلاس میں دیر آنے کی وجہ سے میں نے اپنے استاد سے کہا بھئی معذرت خواہ ہوں تو مجھے بخش دیں یا مجھے معاف کر دیں، تو وہ انہوں نے کہا یعنی میں نے کہا بے بخشید کہ مجھے معافی چاہیے کہ میں دیر سے آ گیا۔ ہوا پیما نیم ساعت دیر حرکت کرد به همین سبب خلبان از مسافران معذرت خواست۔ سرگرم در حال انجام دادن کاری، کہ بھئی آپ ایک کام کو انجام دے رہے ہوں، کوئی بھی کام ہو آپ اس میں لگے ہوئے ہوں تو اسے کہتے ہیں سرگرم۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی چور اور ڈاکو اور یہ جو افراد ہیں سرگرم ہیں، ہاں جی لگے ہوئے اپنے کام میں جو ان کا کام ہے۔ بچے ہاں سرگرم بازی ہستند، جو بچے ہیں جو لڑکے ہیں وہ کھیل کود میں مگن ہیں۔ و مادرشان در حال آمد کردن غذاست، اور جو ان کی ماں ہے وہ ان کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ سرگرم تماشای مسابقه فوتبال بودم که مادر مرا صدا زد و گفت برو نان بخار۔ ہاں جی، چراغانی کردن، وہی لائٹ بتیاں وغیرہ لگانا اسے کہتے ہیں چراغانی کردن۔ ہاں جی، وہ چراغاں جس طرح ہوتا ہے چراغاں کرنا۔ در همه کشورها معمولا در آغاز سال جدید و جشن خیابان ها را با لامپ های رنگ رنگ چراغانی میکنند۔ کہتے ہیں کہ تمام کنٹریز میں معمولاً عام طور پر جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ جشن ہوتے ہیں، سڑکوں پر جشن ہوتا ہے تو سڑکوں کے اوپر بھی یہ بلب وغیرہ لگاتے ہیں، رنگ پرنگی جو نا لائٹیں وغیرہ
وہاں پہ آویزاں کرتے ہیں. مردم ایران در روز میلاد امام مهدی علیه السلام خیابانها، مسجدها، مدرسه دانشگاه را با لامپ های زیبا و رنگ رنگ چراغانی میکنند و جشن میگیرند. کہ جو ایران کے لوگ ہیں اور اکثر جو فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں وہ امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کی ولادت کے ایام میں یعنی 15 شعبان کو وہ روڈز کو، مسجدوں کو، اسکولز کو، یونیورسٹیوں کو جو نا رنگ رنگ جو نا بتیوں کے ساتھ سجاتے ہیں اور جشن کرتے ہیں. پخت و پز یعنی پختہ و درست کردن غذا. پخت و پز جس طرح عرض کیا تھا کہ وہ چیزیں بنانا اور کیا کہتے ہیں کھانا بنانے اور پکانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جگہیں. آشپز خانے جائے پخت و پز غذا است کہ جو کچن ہے وہ بنانے اور پکانے والی جگہ ہے، یعنی کھانا بنانے اور پکانے والی جگہ. دیشب مہمان داشتیم من در پخت و پز غذا به مادرم کمک کردم. کیک میں کیک یا مٹھائی وغیرہ جو جس طرح بنتے ہیں کیک تو اردو فارس میں کیک بولتے ہیں. برای جشن تولد برادرم یک کیک بزرگ خریدم و 14 شمع کنار آن گذاشتم. کہ اپنے بھائی کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو پر میں نے کیا کیا، ایک بڑا کیک میں نے خریدا اور 14 اس کے ارد گرد میں نے کیا کیے، شمع روشن کیے، لگایا وہاں پہ موم بتی وغیرہ. برادرم کیک تولد را برید و بین مہمانہ تقسیم کرد. مہمانی وہی مہمان کو مہمان کہتے ہیں، یعنی مہمانی کرنا، ان کی خود میزبان ہو کر ان کی مہمانی کرنا، چیزیں وغیرہ دینا، کھانا وغیرہ دینا. ہنگامی کے پدرم آج سفر حج بازگشت. جیسے ہی میرے والد گرامی ماشاءاللہ حج سے واپس آئے، ہمیں بستگان را برای شام به مہمانی دعوت کردیم کہ تمام اپنے رشتہ داروں کو رات کے کھانے کے لیے ہم نے دعوت دی. ایرانی ها مهمانی را دوست دارند و معمولا روزهای تعطیل به خانه بستگان یا دوستانشان می روند. تعجب تعجب کو کہتے ہیں تعجب کرنا. اگر در تابستان برف ببارد ہمیں تعجب می کنند. اگر گرمیوں میں اگر برف باری ہو تو سب توجہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ برف باری تو سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے تو برف باری گرمی میں کیا کر رہی ہے، تو یہ تعجب والی بات ہے نا. ہنگام تعجب چشم و دهان انسان باز میماند. وقتی متوجه شدم دوستم 10 فرزند دارد. تعجب کردم و گفتم 10 فرزند داری؟ ارے بھائی 10 کیا، یہاں تو 15 20 بھی ہوتے ہیں. کہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے پتہ چلا کہ میرے دوست کے جنہوں 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے 10 اولاد ہیں ان کی، تو میں تعجب کر کے میں نے کہا 10 بیٹے، اچھا جی. چه خبر کیا مطلب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اور کوئی نئی تازی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اور بھائی نئی تازی سنائے تو اس کو کہتے ہیں چه خبر. محمد حسین چند روز مریض بود. محمد حسین جو ہے نا وہ کچھ دن سے مریض تھا. وقتی بھی عادت سے رفتم، جب میں نے اس کی عادت کے لیے گئی گفت میں نے کہا آج مدرسے چه خبر. ہاں اس نے محمد حسین نے کہا، گفت مجھ سے کہا کہ آج مدرسے چه خبر، ہاں بھی اسکول کا کی پوزیشن ہے، کیا حال ہے، حوال ہے. گفتم سعید ہم مثل تو مریض است، کہ سعید بھی آپ کی طرح مریض ہے، بیمار پڑا ہے. امتحان ایمان ہم پاس فردا شروع می شود، اور ہمارے جو آزمون ہے، امتحان ہے، ایگزام ہے، وہ کل یعنی آنے والا جو کل ہے وہ شروع ہو رہے ہیں. دیروز برادرم به ایران آمد، از او پرسیدم از پدر مادر چه خبر. گفت به لطف خدا خوبند. 70 ساله 70 سال کسی چیز کی 70 سال دارد کہ کوئی بندہ یا چیز 70 سال کا ہو جائے یا ہو. بچه های 1 سال می تواند راه بروند. جو 1 سال کا بچہ ہے وہ چل پھر سکتا ہے یا چلنا شروع ہو جاتا ہے. در روستای ما یک درخت 500 سال وجود دارد. من 20 سال بودم که به کربلا سفر کردم. من 20 سال داشتم که به کربلا سفر کردم. ٹھیک ہو گیا بھائی. مشورت کردن یعنی مشورہ کرنا برای انجام کار مهم نظر دیگران خواستند، کہ ایک کام کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مشورہ کرنا، بات چیت کرنا.
من برای آمدن به ایران با بعضی از دوستان مشورت کردم و گفتم میں ایران آنے کی وجہ سے میں جیسے ایران آیا تو میں نے اپنے بعض دوستوں سے مشورہ کیا اور گفتم اور کہا نظر شما آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نظر شما چی؟ آنها مرا تشویق کردن و گفتند. انہوں نے مجھے شاباش دی اور کہا امروز بہترین جا برای یاد گرفتن علوم اسلامی حوزہ علم قم است کہ آج کے زمانے میں بہترین جگہ جہاں پر علوم اسلامی ہوتے ہیں، اسلامی علم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ حوزہ علمیہ قم ہے. با پزشکم برای عمل جراحی چشم مشورت کردم. او گفت چشم عمل لازم نیست و با دارو خوب میشوی. مناسب کو اردو فرض مناسب بولتے ہیں. پوشیدن لباس ضخیم مناسب زمستان و لباس نازک مناسب تابستان است. ہاں جی، جب آپ کے باریک پتلے کپڑے ہوں تو آپ صاحب ذرا ہاں جی آپ زمستان میں نہیں پہن سکتے نا. آپ کے موٹے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ سردیوں میں پہنیں گے، اور جو آپ کے پتلے کپڑے ہوں تو وہ آپ تابستان یعنی کس میں گرمیوں میں آپ پہن سکتے ہیں. خودن غذای سرخ کردنی برای بیمار مناسب نیست. لباسهای کوتاه مانند زیر پوش و شورت برای کلاس اصلا مناسب نیست. چوبی وہی جو ہے نا وہ لکڑی سے بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے. چیز کیا چوب ساخته میشه بعد لکڑی سے بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں چوبی ہے، لکڑی سے بنی ہوئی ہے. این خطکش چوبی است. یہ جو پیمانہ ہے یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. آن خطکش پلاسٹیکی است. وہ جو پیمانہ ہے وہ پلاسٹک کا ہے. دارهای این فروشگاه نه چوبی است نه آهنی شیشه‌ای است. کشنگ زیبا. کشنگ کا مطلب ہے یعنی اچھا، بہترین، پیاری چیز کے انسان از دیدن شنیده خواندن آن لذت میبرد. کہ انسان جس چیز کو دیکھنے میں مزہ لے تو وہ کہتے ہیں کہ کشنگ ہے. در بین پرنده ها صدای بلبل خیلی کشنگ است. کہ پرندوں میں سے جو سب سے اچھی جس پرندے کی آواز ہے وہ کیا ہے؟ بلبل ہے. عبدالباسط قرآن با صدای بسیار کشنگ و زیبا میخواند. اصفهان از شهرهای کشنگ و دیدنی ایران است. کہ جو شہر اصفهان شہر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھنے میں بہت ہی کیا ہے؟ ایران کا جو شہر اصفهان ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے. ہاں جی بالکل خوبصورت ہے. اس مناسبت سے آپ سے بھی عرض کرتے چلیں کہ ہمارے جو ہے نا قافلہ ایک چلا ہوا ہے اور مفاتیح الغیب ایک نام ہے، تو اس پہ ہم جو ہے نا ایران اور عراق کی زیارت کروا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر مخصوص فیملی ہوتی ہے جو زیارت کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح بھی کرنا چاہتے ہیں، جس میں مثلا اصفہان ہے، شیراز ہے، تہران وغیرہ، تو اس کی طرح بھی ہم زیارت بھی کرواتے ہیں اور سیر وغیرہ بھی، سیر و تفریح بھی کرواتے ہیں. تو آپ ممبران میں سے جو بھی شخص چاہتا ہے کہ ایران کی زیارت، عراق کی زیارت کروائے یا سیر و تفریح کے لیے جانا چاہ رہا تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر لازمی آپ رابطہ کریں، تاکہ ایک قافلے اور ایک فیملی کی صورت میں ہم ایران، عراق یا اصفہان اگر کوئی بندہ وزٹ کروانا چاہتا ہے، اصفہان، شیراز اور جو اچھی چیزیں ہیں وہاں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے تو آپ لازمی ہم سے رابطہ کریں. خوب، نیکسٹ چلتے ہیں دورہ. جس طرح ایک ترم ہوتی ہے، ٹرم ایک ہوتی ہے 6 مہینے والی، 3 مہینے والی، تو اس کو کہتے ہیں دورہ. در یک دوره 6 ماہ ما زبان فارسی یاد میگیریم. 6 مہینے کا جو ٹرم ہوتی ہے اس میں ہم زبان فارسی کو یاد کرتے ہیں. من دوره 6 جلد کتاب های آموزش زبان فارسی را خریدم. کہ میں جو ہے نا 6ٹھی جلد آموزش زبان فارسی کی جو 6ٹھی جلد ہے وہ میں نے خرید لی یا خریدی. دوستم یک دوره از کتاب های شهید مطهری به من هدیه داد. تفسیر قرآن کی تفسیر ہو تو وہ قرآن اور آیت کی جو توضیح اور وضاحت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تفسیر. یکی از مهمترین کتاب های تفسیر قرآن تفسیر المیزان است. کہ جو مہم ترین اور بہترین تفسیریں ہیں ان میں سے ایک تفسیر قرآن کی جو ہے وہ تفسیر میزان ہے، علامہ طباطبائی کی جو تفسیر میزان. بعضی از دوستانم در کلاس تفسیر استاد جوادی آمنی شرکت میکنند. عقید
عقیق یہ ایک پتھر کا نام ہے جو مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں، سرخ معمولاً ہوتا ہے اور پہننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عقیق نام ہے، عقیق پتھر کا نام ہے۔ در دین اسلام استفادہ انگشتر عقیق ثواب دارات، دین اسلام میں عقیق کی انگوٹھی پہننا ثواب ہے۔ بہترین سنگ عقیق در کچھر یمن وجود دارات۔ مراسم، وہی مراسم ایک جو محفل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مراسم۔ برنامه یک گروهی در آن شرکت میکنند مانند جشن تولد، محفل کہتے ہیں۔ دیشب در مراسم جشن تولد دوستم شرکت کردم کہ رات جو گزری ہے اس میں میں نے اپنے دوست کی تولد جو ہیپی برتھ ڈے کی محفل میں نے شرکت کی۔ و یک انگشتر عقیق بھی وہ ہدیہ دادم، اور ایک انگوٹھی جو عقیقی تھی وہ میں نے ہدیہ دیا۔ من ہر ہفتے در مراسم نماز جمعہ شرکت میکنم، کہ میں ہر ہفتے نماز جمعہ کی محفل میں شرکت کرتا ہوں۔ میلیون ها نفر برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین ثانی به کربلا می روند۔ به یاد ماندنی، کبھی کہ وہ چیز جو ہمیں کبھی نہیں بھولے گی، یاد رہے گی۔ فرموش نشدنی جسے کہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہمیں سے فرموش ہوگی، چیز کے ہیچ وقت فرموش نہیں کنیم۔ تولد اولین فرزند برای پدر و مادر به یاد ماندنی است، کہ پہلا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جو اپنے بیٹے کا کیا جاتا ہے وہ والدین کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے۔ یکی از روزهای به یاد ماندنی زندگی من روزی است که به ایران آمدم۔ ہاں بالکل صحیح ہے کہ بھئی ایک وہ دن جس دن میں ایران کا سفر کر کے ایران میں آیا تو وہ میرے لیے بہترین اور نہ بھولنے والا دن ہے۔ روزی کے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنه‌ای را دیدم برایم ہمیشہ به یاد ماندنی است۔ ہاں جی بالکل۔ خاطرات، خاطرہ جمع خاطرہ چیز ہائی از گزشتہ در فکر ذہن انسان میں مانتے۔ خاطرہ زیادہ تر واقعات کو کہتے ہیں، وہ لمحات واقعات جو بہت ہی مہم ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں گزارتے ہیں۔ استاد ہم گفت، میرے استاد نے کہا، تلخ ترین خاطر زندگی من از دنیا رفتن پدرم است، کہ جو میرے لیے کڑوا واقعہ ہے، کڑوا گھونٹ جو میں نے یہ پیا ہے کہ وہ میری زندگی کا یہ وہ کڑوا دن، کڑوا واقعہ یہ ہے کہ جب میرے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے۔ دعا رب العزت سے خداوند متعال جس کے بھی والدین دنیا سے گئے خداوند متعال ان کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ کیا از خاطرات فرموش نشدنی من روزی است که به ایران آمدم. معمولا خاطرات خودی که به یاد ماندنی و شیرین هستند. تعریف کردن ہوئی تفصیل کسی کے بارے میں کسی کو تعریف تفصیل دینا، وضاحت کرنا کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا یا کہنا کے بارے میں۔ من داستان آمدنم به ایران را برای هم کلاسی و استادم تعریف کردم، کہ میں ایران آنے کا جو واقعہ ہے وہ میں نے اپنے دوست سے میں نے اور اپنے استاد سے میں نے اس کو وضاحت کی اور بتایا۔ پدر بزرگم همیشه داستان های قرآن مانند داستان حضرت نوح، حضرت یوسف را برای ما تعریف میکرد۔ استاد از برادرم خیلی تعریف کرد، ایشان گفت برادرت طلبه منظم و درس خوانی است۔ سپاسگزاری، شکر گزار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تشکر کرنا، متشکرم کہنا، بے تھینک یو کہنا۔ من در روز مادر با خریدن یک لباس زیبا از مادرم سپاسگزاری کردم۔ میں مادر ڈے پر ایک بہترین اور اچھا ایک لباس اور ایک جوڑا کپڑوں کا جو میں نے لیا تو اپنے ماں سے میں نے بہت ہی شکر گزاری کی، اس کی تھینک یو کا میں نے آپ کو ماں کو۔ ماں ہمیشہ بعد نعمت های خداوند سپاسگزاری کریں، بے شک ہم ہمیشہ ہر وقت خداوند متعال کی نعمات کی قدردانی کریں اور شکریہ ادا کریں، بے شک۔ واجہ یہ مخالف، وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے مترادف ہیں یعنی مخالف ہیں۔ مناسب، نامناسب، حواس پرتی، حواس جمع، به یاد ماندنی، فرموش شدنی، از یاد رفتنی، قشنگ، زشت، پیاده شدن، سوار شدن، سپاسگزاری، ناسپاسی، ناشکری، سرگرم، بیکار، اصلا، ہمیشہ، ہمواره، تعریف کردن، بعد گویی کردن۔ لطفاً توجه کنید
اب وہی گردان آ رہی ہے، دارم میروام دارم میروی دارم میروا دارم میرویم دارت میروی دارم میروند. دارم تمیز میں کنام دارم تمیز میں کن یہ گردان ہے، دارم بارمی گردم دارم بارمی گرد یہ بھی گردان ہوں. اب من دارم درس می خوانم دانشجوها دارن امتحان می دهند، یعنی میں وہ ہم نے مضارع استمراری پڑھا ہوا ہے پیچھے دارم داری، اس وجہ سے ہم تعریف نہیں کر رہے، اس کی وضاحت نہیں کر رہے، ان کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. آنها دارن چه کار میکنند، آنها دارن برای سفر آماده میشوند. شما دارید کتاب میخوانید یا روزنامه، من دارم کتاب میخوانم. اب کہتے ہیں کہ اوپر جو فعل ریڈ کلر کا آئی ہیں اسے کہتے ہیں یہ فعل مضارع استمراری ہے، یہ مستمر ہے. آپ فعل مضارع استمراری کیسے بنایا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے زبان حال سے جو داشتن مصدر ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے، داشتن سے آپ نے مصدر لینا ہے، اور جو مضارع خباری کے بنانے کا طریقہ بتایا تھا وہ بھی آپ نے می کے ساتھ آگے جو مصدر ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، یہ مضارع استمراری بن جائے گا. مثلا دارم مثلا داشتن سے بن گیا دار، اگر من ضمیر ہے تو میم لگائیں گے تو بن جائے گا دارم می پوشم، دارے می پوشید، دارت می پوشد، دارے می پوشید، دارید می پوشید و دارن می پوشند. دارم برمی دارم، داری برمی داری، دارد برمی دارد، داریم برمی داریم، دارید برمی دارید و دارند برمی دارند. برداشتن سے ہے. تو توجہ کرنا ہے آپ نے کہ مصدر ہے یہ بودن داشتن متفنسن فعل مضارع مستمر نہ دارند، کہ فعل ماضی استمراری میں بودن ہو داشتن یا توانستن یہ نہیں ہوتا، داشتن سے وہ داری. تو دارم ہستم نہیں آتا، دارم می باشم بھی نہیں آئے گا، دارم می دارم بھی نہیں آئے گا، دارم می توانم بھی نہیں آئے گا. تو کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے؟ علی دارد نام می نویسد، تو یہ نہیں ہوگا علی نہ دارد نام می نویسد، تو نہ دارد کی وجہ سے علی دارد نام نمی نویسد ہی آئے گا. اگر منفی بنانا جائیں گے تو دارد کا دارد ہی آئے گا، علی دارد نام نمی نویسد. فعل ہے مضارع مستمر صورت منفی نہ دارند، کہ منفی ان کی نہیں ہوتی. در مضارع مستمر غائب بین فعل کمکی دارم داری و فعل اصلی فاصلہ ایجاد می شود، کہ بعض اوقات یہ دارم داری کے درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے، جیسا دار بار می گردم تو بار اور می آ گیا. بچہ دارد تکلیف می نویسند، دکتر دارد مریض را معائنہ می کند، آنها دارند برای امتحان آماده می شوند. تو یہ فعل مضارع مستمر ہے جو آپ نے پڑھا ہے. تو نیچے دیے گئے رسیدن، پرسیدن، وضو گرفتن، شستن، برداشتن، ساختن، انجام دادن، متوجہ بودن، تلاش کردن و فرا گرفتن کا آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی گردان کرنا ہے. جملہ ہے زیرہ بھی مضارع استمراری میں تبدیل کرنا ہے. محسن ہر روز ہمرا پدرش به مدرسه می رفت. آنها امروز ظهر سر وقت نمازشان را خواندند. من و دوستم میخواهیم تا که ما را تمیز کنیم. من باید از آبربنک پول بگیرم، شما الان به خانه برگردید. کہتے ہیں کہ بہت توجہ به فعل مضارع مستمر جملہ زیرہ تصحیح کنید. اگر آپ نے کو فعل مضارع استمراری اچھی طرح یاد ہو گیا تو آپ کو یہ نیچے جملے جو غلط ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. طلبه همیشه دارند به کلاس می آمدند، ٹھیک ہے نا. هوا هفته بعد دارد سرد می شد. شما فردا داری از مدرسه باز می گردی. محمد دارد اتاقش را تمیز نمی کند. من شاید دارم نامه می نویسم. نیچے دیے گئے جو مضارع استمراری کے جو مصدر ہیں، جو چیزیں ہیں ان کے آپ نے صرف کرنا ہے. می گفتم، اقا می گفتم، توضیح می دادم، علاقه مند هستیم، سرگرم بودم، می نوشتم، آمدم، قصد داشتم، می فرستم و می توانند. تو آج ہمارا درس سیزم یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھی کلاسز لگ رہی ہوں گی اور اچھی طرح سے آپ پڑھ رہے ہوں گے. کوئی بھی مشکل پیش آئے یا آپ آن لائن کلاسز واٹس پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں آپ تشریف لے کر ہیں اور آن لائن کلاسز پڑھ سکتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.